अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरे पास आज जो किताब है ये है खुतूत गालिब और इसे मुरतब किया है ग़ुलाम रसूल मेहर ने। तो आपको मालूम है मिर्ज़ा असदुल्ला बेग ख़ान, जो सारी दुनिया जिनको गालिब उनके तखल्लुस के हवाले से जानती है, तो ये तुर्क थे और आगरे में पैदा हुए। उनके जो दादा थे मिर्ज़ा क़ोक़ान बेग ख़ान, उस ज़माने में वो समरकंद से हिंदुस्तान आए थे। जब वो आए थे तो सल्तनत मुग़लिया के इक़बाल का दिया जो है वो टिमटिमा रहा था और नवाब मोइनुल मुल्क उर्फ़ मीर मन्नू पंजाब के नाज़िम थे। मिर्ज़ा क़ोक़ान बेग ख़ान पहले मीर मन्नू के पास मुलाजिम हुए। उनकी वफ़ात पर निज़ामत पंजाब का कारखाना दरहम बरहम नज़र आया तो फिर वो दिल्ली चले गए। यकीनी तौर पर मालूम नहीं कि दिल्ली ही में रहे या किसी जगह भी किसी और जगह मशगूलियत इख्तियार की। सिर्फ इतना मालूम है कि जब शाह आलम सानी मरहटों का सहारा लेकर पूरब से दिल्ली पहुंचा और ज़ुल्फ़िकार-उद-दौला नजफ़ ख़ान के हाथ में इख्तियारात की बाग आई तो मिर्ज़ा क़ोक़ान बेग ख़ान को बुलंदशहर के ज़िले में एक रिसाले तनख्वाह मिलने लग गई उस काम पे, जिस काम पे भी उनको मामूर किया था। ग़ालिबन दिल्ली ही में उन्होंने शादी की। 4 बेटे और 3 बेटियां हुईं। हमें उनकी औलाद में से सिर्फ 2 के नाम मालूम है। एक मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग ख़ान उर्फ़ मिर्ज़ा दूला और दूसरा जो नाम है वो है मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ख़ान। नजफ़ ख़ान की वफ़ात के बाद इस ख़ानदान ने शाही मुलाज़मत छोड़कर रियासत जयपुर में मुलाज़मत कर ली और बज़ाहिर इसी दौर में अक़ामत के लिए आगरा मुनासिब समझा गया, यानी वहाँ क़याम करने के लिए। अब्दुल्ला बेग ख़ान की शादी आगरे के रईस ख्वाजा ग़ुलाम हुसैन ख़ान की साहिबजादी इज़्ज़तुन्निसा बेगम से हुई थी और वो खाना दामाद यानी घर दामाद की हैसियत में वहाँ रहने लगे। उनके 3 बच्चे हुए। छोटी खानम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग यानी गालिब और मिर्ज़ा यूसुफ ख़ान। अब्दुल्ला बेग ख़ान पहले आसिफ़ुद्दौला के पास लखनऊ में मुलाजिम रहे, फिर हैदराबाद चले गए जहाँ निज़ामुल मुल्क मीर नाज़िम अली ख़ान आसिफ़ जा सानी ने उन्हें 100 सवार का अफसर मुकर्रर कर दिया। 100 सवार यानी घुड़सवार। ये नौकरी छुटी तो आगरा चले आए, फिर सवारों का एक दस्ता लेकर मुलाजमत की गर्ज से अलौर पहुँचे। वहाँ एक लड़ाई में वो मारे गए। ये बात है 1803 का ये वाक़या है और राजगढ़ में उनकी कब्र है। अच्छा, अब्दुल्ला बेग ख़ान की वफ़ात के वक्त गालिब की उम्र सिर्फ 5 साल थी, सिर्फ 5 बरस की थी। छोटी खानम उनसे बड़ी थी। मिर्ज़ा यूसुफ जो थे वो उनसे 2 बरस छोटे थे। इन यतीम बच्चों को उनके हकीकी चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ने अपने दामन शफ़क़त में ले लिया। वो पहले मरहटों की तरफ से आगरा के सूबेदार थे। जब अंग्रेज़ दिल्ली और आगरा पर काबिज़ हो गए और सूबेदारी कमिश्नरी बन गई तो लॉर्ड लीक ने मिर्ज़ा नसरुल्ला ख़ान को 400 सवारों का अफसर बना दिया और 1700 रुपये माहाना तनख्वाह मुकर्रर कर दी, जो उस ज़माने के लिए बहुत यानी शाही तनख्वाह थी। लेकिन उस वाक़े में पर थोड़ी ही मुद्दत गुज़री थी कि मिर्ज़ा नसरुल्ला ख़ान भी 1806 में अचानक वफ़ात पा गए। इस तरह उनकी तनख्वाह जो थी ना वो बंद हो गई। लेकिन मिर्ज़ा के पसमंदगान के लिए 10,000 रुपये सालाना की पेंशन मुकर्रर कर दी गई। पसमानदों में मरहूम की वालदा, 3 बहनें, 1 भतीजी और 2 भतीजे थे। अच्छा,
مرزا نصراللہ بیگ خان کی شادی جو ہے وہ نواب احمد بخش خان والی فیروز پور جھرکا کی ہمشیرہ سے ہوئی تھی اور ان کی پسماندوں کی پینشن فیروز پور جھرکا ہی کی ریاست سے متعلق کر دی گئی تھی۔ نواب نے پہلے 10,000 روپے کی رقم گھٹا کر 5,000 کی، پھر اس 5,000 میں سے بھی 2,000 روپے کا حصہ دار خواجہ حاجی کو بنا دیا، جو مرزا نصراللہ بیگ خان کے رسالے کا ایک افسر تھا۔ ٹھیک ہے، رسالہ مطلب میگزین نہیں، بلکہ جو ساری جو بھی ان کی جائیداد تھی اور جو کچھ بھی تھا ان کے پاس۔ اچھا، تو مرزا غالب کو محض 750 روپے سالانہ یعنی 62.5 روپے ماہانہ ملتے تھے، بس اتنے پیسے ان کو ملتے تھے گزر بسر کرنے کے لیے۔ اچھا، مرزا غالب کی شادی جو ہے نا وہ 13 برس کی عمر میں نواب احمد بخش خان کے بھائی نواب الہی بخش خان معروف کی بڑی صاحبزادی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ اس زمانے میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جو اب ہم چائلڈ میرجز کو اس قدر ظاہر ہے بری چیز ہے وہ بہت ہی، لیکن یہ اتنے برسوں پہلے کی جو بات ہے تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ اس تعلق کی بنا پر وہ 15-16 برس کی عمر میں آگرہ کی سکونت چھوڑ کر دہلی میں مقیم ہو گئے اور باقی زندگی اسی شہر میں گزاری۔ ان کے بھائی مرزا یوسف بھی آگرہ سے دہلی آ گئے تھے، وہ دیوانے ہو گئے تھے۔ 1857 کے ہنگامے میں بحالت دیوانگی وہ فوت ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے 1857 بہت تاریخی یہ سال جس میں جو جنگ آزادی لڑی وہاں ہندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف۔ اچھا، بیگم کی وجہ سے نواب احمد بخش خان کا خاندان مرزا کا اپنا خاندان بن چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو تھوڑی سی بات میں نے بتائی ہے۔ اب میں آپ کو ایک آدھ کوئی اور چیز سناتی ہوں۔ مرزا جو تھے نا، مرزا غالب، اور یہ جو خط جو لکھتے تھے تو میں اس میں سے کچھ آپ کو سناتی ہوں کہ ہاں، تو ان کے بارے میں ہے کہ مرزا کے انداز نگارش کی ممتاز ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے بے تکلف لکھتے تھے۔ ان کے خطوط کا مطالعہ کرتے وقت شاید ہی کہیں یہ احساس ہو کہ الفاظ کے انتخاب یا مطالب کی تلاش اور جستجو کے لیے انہیں کوئی کاوش کرنی پڑتی ہو۔ برابر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مطالب دلکش الفاظ کا لباس پہن کر اسی طرح بہے چلے آ رہے ہیں جس طرح فوارے کا منہ کھل جائے تو پانی جو ہے وہ خود بخود چلا آتا ہے۔ کتنی اچھی تشبیہ ہے۔ عام ادبی بول چال کا سہارا لے کر کہہ سکتے ہیں کہ مرزا کے اردو خطوط جو ہیں وہ سراسر ایک آمد تھے، یعنی کہیں سے اوپر سے کہیں سے ان کے اوپر طاری ہوتے تھے اور وہ لکھتے چلے جاتے تھے۔ اچھا، ایک چیز ان کی میں پڑھ کر سناؤں کہ ان کی ایک ملازمہ تھی بی وفادار، جسے بیگم غالب نے وفادار بیگ کا خطاب دے دیا تھا۔ مرزا غالب نے ایک خط میں اس کے عادات کا نقشہ یوں کھینچا ہے: باہر نکلتی ہیں تو ممکن نہیں کہ باہر نکلتی ہیں سودا تو کیا لائیں گی، مگر خلیق اور ملنسار ہیں، رستہ چلتوں سے باتیں کرتی پھرتی ہیں۔ جب وہ باہر نکلیں گی تو ممکن نہیں کہ اطراف نہر کی سیر نہ کریں، ممکن نہیں دروازے کے سپاہیوں سے باتیں نہ کریں۔ سپاہی ہوتے تھے شہر کے دروازے کے وہاں جو پہرا دیتے تھے یا جو محلہ تھا وہاں پر۔ ممکن نہیں کہ پھول نہ توڑیں اور بیوی کو لے کر جا کر نہ دکھائیں اور یہ نہ کہیں کہ یہ پھول تمہارے چچا کے بیٹے کی کیاری کے ہیں۔ مراد ہے امین الدین احمد خان والیے
نوہاروں سے، جو بیگم غالب کے چچیرے بھائی تھے. ٹھیک ہے. بعض اوقات موقع اور موضوع کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے موضوع نام تراش لیتے ہیں جو بے حد مزہ دیتے ہیں اور باوجود بے معنی ہونے کے مرزا کے مطلب کو بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں بھی لکھتے تھے. ایک اور سناتی ہوں آپ کو ان کا خط. آخری چیز انور الدولہ شفق کے نام یہ خط ہے ان کا. لکھتے ہیں کہ سال گزشتہ مجھ پر بہت سخت گزرا. 12-13 مہینے صاحب فراش رہا. اٹھنا بیٹھنا دشوار تھا. چلنا پھرنا کیسا؟ تپ، نہ کھانسی، نہ اسہال، نہ فالج، نہ لقوہ. ان سب سے بدتر ایک صورت پرکدورت. مختصر یہ کہ سر سے پاؤں تک 12 پھوڑے، ہر پھوڑے پر ایک زخم، ہر زخم ایک خار یعنی کانٹے کی طرح چبھنا. ہر روز 12-13 پھائے اور پاؤ بھر مرہم درکار. 9-10 مہینے سے بے خواب رہا ہوں اور شب و روز بے تاب. راتیں یوں گزری ہیں کہ اگر کبھی آنکھ لگ گئی اور 2 گھڑی غافل رہا ہوں گا تو ایک آدھ پھوڑے میں ٹیس اٹھی، جاگ اٹھا، تڑپا کیا، پھر سو گیا، پھر ہوشیار ہو گیا. سال بھر میں 3 حصے یوں گزرے. پھر تخفیف ہونے لگی. 2-3 مہینے میں لوٹ پوٹ کر اچھا ہو گیا. نئے سرے سے روح قالب میں آئی. اجل نے میری سخت جانی کی قسم کھائی. اب اگرچہ تندرست ہوں، ناتواں اور سست ہوں. حواس کھو بیٹھا، حافظہ رد ہو گیا. اگر اٹھتا ہوں تو اتنی دیر میں اٹھتا ہوں کہ جتنی دیر میں قد آدم دیوار اٹھے. آپ کی پرسش پہ کیوں نہ قربان جاؤں کہ جب تک میرا مرنا نہ سنا، میری خبر نہ لی. میری مرگ کے مخبر کی تقریر اور یہ میری تحریر آدھی سچ اور آدھی جھوٹ، در صورت مرگ نیم مردہ اور در حالت حیات نیم زندہ ہوں. تو یہ تھے مرزا غالب اور ان کی لکھائی کی ایک بہت ہی چھوٹی سی ہلکی سی جھلک. ٹھیک ہے. خدا حافظ.